السلام علیکم، میں ہوں سائمہ شہزاد۔ ہر اسکول میں ہفتہ وار یا ماہانہ اسٹاف میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ انتہائی بورنگ ہوتی ہیں، جہاں پہ یا تو صرف شکایات ہوتی ہیں یا پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں وقت ضائع ہوتا ہے اور ٹیچرز کا جو حوصلہ ہے وہ پست ہوتا ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہے مینیجنگ ڈائریکٹر یورو کڈز انٹرنیشنل اسکول سسٹم ڈاکٹر حسن محمد صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ پرنسپل یا ایڈمنسٹریٹر اس ادارے کا ایسا کیا کرے کہ جو ان کی اسٹاف میٹنگز ہیں وہ پروڈکٹیو ہوں، جس میں ٹیچرز کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور جو تعمیری ہو، یعنی کہ جو مسائل ہیں ان کا سلوشن بھی ان میں دیا جائے۔ تو ایسا کون سا طریقہ ہے سر، آپ بتائیے گا کہ جس سے ہماری اسٹاف میٹنگز جو ہیں وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں؟ اچھا میڈم جی، جیسے کسی بھی چیز کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹاف میٹنگ کو ہمیں لگتا ہے اناؤنس کر دیا صبح میٹنگ ہے اور ٹیچرز آ جائیں گے اور بڑا فریش موڈ میں بیٹھ کے وہ میٹنگ کو جوائن کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں تو آپ کے میٹنگ کا ایجنڈا ہی یہ چیز فائنل کر دیتا ہے کہ یہ فروٹفل ہوگی یا نہیں۔ جیسے بنیاد ہی آپ نے اگر غلط رکھی ہوئی ہے، آپ کو ٹیچرز کے ساتھ شکایت ہے ایک دو کہ، اور آپ نے میٹنگ بلا لی پورے اسٹاف کی اور آپ پوری اسٹاف کی کلاس لگانے بیٹھ گئے، تو ظاہر ہے وہ پھر انسلٹ میں کون انرجیٹک ہوتا ہے، بندے کا ٹیمپرامنٹ لوز ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے پہلے تو اسٹاف کو ایجنڈا دینا ہے کہ ہم کس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور وہ کرنٹ چیز ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے اسکول میں پیپر ہونے والے ہیں تو آپ پیپر کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ اگر آپ کے اسکول میں رزلٹ کا کوئی فنکشن ہونے والا ہے تو آپ اسی ٹاپک کو لے کے آئیں گے۔ اگر کوئی بچے ویک ہیں، ان کے گھروں سے کمپلین آ رہی ہے یا پیرنٹس جو ہے وہ غیر مطمئن ہے، تو آپ انہیں پہلے سے بتائیں گے کہ ہم دیکھیں گے، سوچیں گے، ڈسکس کریں گے۔ سب لوگ اس پہ سوچ کے آئیں، پڑھ کے آئیں، اور ہو سکے تو پیپر ورک کر کے آئیں۔ یعنی جب ایک بندہ آپ کی میٹنگ میں آیا ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ اس چیز کو تیار کر کے آیا ہے کہ یہ ٹاپک ہے اور اس میں یہ پرابلمز آتی ہیں، یہ ان کے سولوشن ہے، وہ اپنے لے آئے ہیں۔ آپ نے جو ڈسکس کرنی ہو تو بعد کی بات ہے نا، لیکن وہ اپنے سولوشن لے آئے ہیں، تو اس کو پھر اس میں دلچسپی رہے گی۔ بالکل ٹھیک بات سر نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو وہاں کا ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ پرنسپل ہے، جو بھی ایگزیکٹو سیٹ پہ وہاں کا پرسن ہے جس کو یہ الاؤ ہے کہ وہ اسٹاف میٹنگ کال کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اسٹاف میٹنگ جو کہ وہ کرنا چاہ رہا ہے اور کرنے جا رہا ہے، اس سے پہلے وہ وہاں کے جو اسٹاف ممبرز ہیں ان کو اس میٹنگ کا ایجنڈا سمجھا دیا جائے کہ یہ ایجنڈا ہے اور اس پہ آپ سب، جیسا سر نے کہا کہ پاسبل ہو تو پیپر ورک، ادروائز اس کو آپ سوچ کے آئیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب ہم ٹائملی بتا دیتے ہیں تو ٹیچرز اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ وہ اسٹاف آپ کا سوچ کے آتا ہے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ہم مطلب جو وہاں پہ جو بھی چیئر پرسن ہوتا ہے جو میٹنگ کال کرتا ہے، جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف خود سے ہی ساری باتیں کرتا جاتا ہے، وہ ٹیچرز کے لیے کافی بورنگ بھی ہو جاتا ہے اور مطلب الاؤ ہی نہیں کرتا نا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کچھ نہیں، جواب پھر آپ میٹنگ تو نہیں کر رہے نا، پھر تو آپ لیکچر دے رہے ہیں، پھر آپ اس کو میٹنگ کا نام تو نہ دیں، پھر تو آپ لیکچر دے رہے ہیں۔ اور لیکچر کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے وہ اسٹاف اس وقت تیار نہیں تھا، اگر وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا تو شاید وہ اس میں بھی دلچسپی لیتے۔ سب سے پہلی چیز ہے آپ ایجنڈا دیں گے، اور جو ایجنڈا دیں گے اس میں آپ ٹائم فریم رکھیں گے کہ فار ایگزامپل ہم 1 بجے اسٹارٹ کریں گے، 2 بجے ہم اس کو بند کریں گے۔ جب انسان کو اپنا ڈسٹینس پتا ہو، میں نے یہاں سے 3 کلومیٹر جانا ہے، تو وہ 2-2.5 کلومیٹر پہ تھکتا ہے نہیں ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے چلو یار تھوڑا سا آگے جانا۔ لیکن جب اسے کہنا وہاں جانا ہے، پتہ نہیں کہاں جانا، تو پھر وہ 1 کلومیٹر بعد ہی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تو جب ٹیچر کو آپ باؤنڈری ٹائم دے دیں گے کہ بیٹا یہاں تک ہم نے بات کرنی ہے، 2 بجے ہم اس کو آف کر دیں گے، اس کے اندر اندر ہم نے اپنی ساری بات کرنی، تو بہت حد تک جو ہے ٹیچر انرجیٹک رہے گا۔ بالکل سر، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پرولونگ کر دیتے ہیں میٹنگس کو تو پھر اسٹاف کے لیے بھی ظاہری بات ہے تھوڑا ڈسٹربنگ ہوتا ہے، وہ بار بار اپنا ٹائم دیکھتے ہوتے ہیں کہ اچھا اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا ٹائم ہو گیا۔ ایک ٹائم فریم جب آپ ایجنڈے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم فریم دے دیتے ہیں میٹنگ کے حوالے سے کہ یہ میٹنگ اتنے بجے اسٹارٹ ہوگی اور اتنے بجے اس کو ہم اینڈ کر دیں گے، تو وہ بھی ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے۔ میٹنگ نا اصل میں بورنگ ہم اسی لیے کر لیتے ہیں کہ ٹیچر کو دلچسپی نہیں ہوتی، مینجمنٹ کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، ٹیچر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ ٹیچر کی اور مینجمنٹ کی ایک سوچ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مینجمنٹ نے سوچنا ہے میں نے سیلری کیسے دینی ہے، میں نے بل کیسے پے کرنا ہے، میں نے جو اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو کیسے کور کرنا ہے، میں نے ابھی تو اگلے سلیبس تیار کرنا ہے، میں نے سمر پیک دینا ہے، میں نے بچوں کے پیپر لینے، مینجمنٹ اس میں الجھی ہوتی ہے۔ ٹیچر کی سوچ ہوتی ہے کہ جی میں نے الف پڑھا دیا تو بے کیسے پڑھانا ہے۔ تو میٹنگ میں سب سے بڑا گیپ یہ آتا ہے کہ جب مینجمنٹ اپنی مرضی کا ایجنڈا لے آتی ہے، جس میں کسی ٹیچر کو انوالو ہی نہیں کیا، اس سے مشاورت ہی نہیں کی، اس کو اس میں ٹچ ہی نہیں کیا، اب وہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، جیسے وہ
آپ ایک لکڑی والے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لوہے والی باتیں کر رہی ہیں تو وہ بھی بور ہو رہا ہے، وہ بھی بور ہو رہا ہے. تو ٹیچر بور کیوں ہوتا ہے میٹنگ میں؟ کہ اس کا مائنڈ کچھ اور ہوتا ہے اور جو مینجمنٹ ہے اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے. دونوں کا ایجنڈا ایک ہوگا تو پھر ہی جا کے وہ میٹنگ جو ہے فروٹفل ہوگی. تو سر یہ پاسبل ہے کہ کیا جو مینجمنٹ ہے اور جو سٹاف ہے، جو ٹیچرز ہیں، وہ ایک پیج پہ آ جائیں؟ مجھے لگتا ہے اس میں زیادہ غلطی مینجمنٹ سے ہوتی ہے، کیونکہ مینجمنٹ ان سے وہ چیزیں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوتا ہے جن کی طرف انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا، جس کو وہ کبھی سیریس ہی نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کچھ ایسے ڈیسیجنز ہیں، آپ کا کوئی آؤٹ سائڈ ایریا ہے یا بچے باہر جا کے گلی میں آپس میں کسی چیز پہ لڑ پڑے ہیں، اب وہ ٹیچرز کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کل آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے. اب وہ ٹیچر دلچسپی نہیں لیتا، وہ جان چھڑا رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے سمجھاؤں، گلی میں تو لڑے تھے. مینجمنٹ نے بڑا ایک وسیع دائرہ کور کرنا ہوتا ہے، لیکن ٹیچر چاہتا ہے کہ کلاس روم سے باہر والی بات نہ ہو. تو آپ نے جب ایجنڈا بنانا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ٹیچر کی دلچسپی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب ہوگی کیسے؟ کہ اگر تو آپ میٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے یہ بھی چیز کلیئر کی ہے کہ جو یہ چیزیں جو میں ڈسکس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ سیکھے گا، میں اس کو فالو اپ بھی کروں گی اور اس کے میں ایکشنز بھی دیکھوں گی، اس کے میں رزلٹ بھی دیکھوں گی. جو تو میری اس بات کو فالو کرے گا اس کے لیے تو ہمارے پاس اس کے پرفارمنس کو دینے کے لیے سرٹیفکیٹ ہے یا کوئی بھی انعام ہے، تو پھر تو وہ دلچسپی لیں گے. اور اگر آپ نے صرف اپنی بات ان تک پہنچانی ہے 1 گھنٹہ اور ان کو بھیج دینا ہے تو پھر اتنا ٹائم ان کے پاس مجبوری کا تو ہے لیکن سیکھنے والا نہیں ہے. یعنی آپ ان سے کہیں کہ جی وہ پیپر ورک کر کے آئیں، یہاں پہ ٹیبل پہ جب آپ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کے ہاتھ میں ڈائری ہو، پینسل ہو، ہر اہم چیز کو آپ نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے؟ جیسے بچے چھوٹے بچے نوٹس بناتے ہیں، اور پھر آپ نے ان کو فرض کریں آپ نے 1 گھنٹے کی میٹنگ رکھی ہے تو 45 منٹ میں آپ اپنی میٹنگ کو وائنڈ اپ کر دیں گے. 15 منٹ میں آپ پوچھیں گے جی بیٹا آپ نے کیا لکھا ہے، آپ نے کیا لکھا ہے، اس ٹاپک پہ میں نے بات کی تھی، اس پہ آپ نے کیا لکھا ہے، اس ٹاپک پہ ہم نے ڈسکس کی ہے تو آپ نے کیا لکھا ہے. یعنی ان سب کو پتا ہو کہ اینڈ پہ جا کے ہم نے ان چیزوں کا جواب دینا ہے. بالکل سر. اور مینجمنٹ سم ٹائم مسٹیک یہاں پہ یہ بھی کرتی ہے کہ جب کوئی ٹیچر اپنے سے ریلیٹڈ یا ادارے سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ان کے پاس لے کے آتا ہے تو وہ اس کا سولوشن نہیں دیتے اور خود ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اس کو ٹیچرز جو ہیں وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ کریں اور مطلب کروانے کی زبردستی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہونے والے کام ہے. دیکھیں جو میٹنگ ہے یہ تو میں نے بھی بات کی ہے کہ جب تک ٹیچر کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ ان کو زبردستی بٹھا تو سکتے ہیں اور زبردستی اپنی بات بھی سنا سکتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں وہ بات نہیں پہنچے گی. وہ ایک بوتل کا ڈھکن بند کر کے آپ اس میں کچھ ڈال رہے ہیں نا، تو وہ نہیں، وہ آپ جو بھی پانی یا تیل ہے جو بھی ہے وہ آپ ضائع تو کر رہے ہیں لیکن وہ بوتل نہیں بھرنے والی. ہمارے ہاں جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں ان کا ایجنڈا ہمارا ایگزیکٹو بندہ جو ہے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، خود ہی میٹنگ بلاتا ہے، اپنی باتیں سناتا ہے، بھیج دیتا ہے. یہ اس لیے بورنگ ہوتی ہیں. اور میں آپ اس میں ایک یہ بھی چیز آپ کو ایڈ آن کر دوں کہ فرض کریں آپ نے چھٹی ہوتی ہے 2 بجے، میٹنگ آپ نے 2 سے 3 کرنی، اب 2 بجے تک ٹیچرز کی انرجی 0 ہو گئی ہے. اب ادارے نے کیا کرنا ہے کہ جس دن انہوں نے میٹنگ رکھی ہے اس دن وہ کم از کم ان کو 1 کپ چائے کا یا 1 کولڈ ڈرنک دیں، انہیں تھوڑا فریش ہونے دیں 10-15 منٹ کے لیے، اس کے بعد اب اپنی بات کیجیے گا. اور ایک اور بات، اچانک میٹنگ نہیں بلانی چاہیے. کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر تو ایک الگ ایشو ہے. روٹین میں میٹنگ کا ڈے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ تر بچیاں کام کرتی ہیں. بچے ہوں تب بھی ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ کہیں کلاس لینی ہے، کوئی بس پکڑنی ہے، کوئی معاملات ہیں اکیڈمی کرنی ہے، تو وہ ٹائم گھروں میں یا اپنے باقی پلان میں بچیاں ایڈجسٹ کر کے آئیں کہ ہم نے آج 3 بجے گھر آنا ہے، کیونکہ ان کی اپنی ایک جو پرسنل لائف ہے بیٹیوں کی، وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہونا کبھی کبھی ان کے لیے بڑا پریشان کن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے ماں باپ بیٹیوں کے حوالے سے تھوڑا سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو آپ نے میٹنگ کو اچانک نہیں بلانا کہ جی آج ہماری میٹنگ ہے، ایجنڈا پہلے دینا. انلیس کہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو کہ جس میں وہ میٹنگ کال کرنا ضروری ہو جائے، تو ادروائز آپ کو ٹائمنگ جو ہے وہ آلریڈی ہی ڈیسائیڈڈ ہونی چاہیے، ڈے ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے. اور جیسے سر نے کہا کہ کچھ ہلکا پھلکا ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ٹیچر جو ہے وہ اٹینٹیو ہو جائیں اور ریفریش ہو کے آپ کی بات کو سنیں. اور بعض ایگزیکٹو ایسے لیزی ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ گئے اور اپنی بات جب تک پوری نہیں ہوگی وہاں سے ہلے نہیں پورا گھنٹہ بھر. تو جیسے آپ ٹیچر کو ایک کمانڈ دیتے ہیں نا جی اپنی کلاس میں چلتے رہنا ہے، ایسے جو ایگزیکٹو بندہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ میٹنگ روم میں موو کرتا نظر آئے. بے شک وہ 2 منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، لیکن وہ سب کو لگے کہ یہ کوئی ربوٹ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بٹن دبا دیا اور یہ بولی جا رہا ہے.
پھر وہ ہر ٹیچر کو جب کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے ان کو ٹیچرز کو دیکھے کہ کون دلچسپی نہیں لے رہا، اسی کا نام لے کے ٹیچر سے پوچھے کہ سر جی میں جہاں تک اس بات سے جج کر پائی ہوں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹر ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ میٹنگ کال کی ہے، لائک اس کو بھی ایک ٹیچر کی طرح ہی پرفارم کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی ایک ٹیچر اس ٹائم بننا ہوتا ہے. لائک اگر جیسے ہم ٹیچرس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے اور ان کو آپ نے ایکٹیو کس طرح سے رکھنا ہے، تو اسی طرح سے وہاں پہ جو ایگزیکٹو سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہے اس نے بھی پہلے دیکھنا ہے کہ جو میں ایجنڈا لے کے آئی ہوں، جو جس پہ میں نے میٹنگ کال کی ہے، اس پہ میں کیا ایسا کوشچن کروں جس سے کہ سارے الرٹ ہو جائیں اور سارے ایکٹیو ہو جائیں اور سب کا دماغ چلنا اسٹارٹ ہو جائے. بالکل آپ ان کو آن تو کریں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچر کو اس میں کیا فائدہ ہے. سوال یہ ہے کہ جو بندہ آپ کی میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے وہ جاب وہاں کر رہا ہے، اس کی تو مجبوری ہے وہاں بیٹھے گا، لیکن کیا آپ نے اس ٹیچر کو اس کا کوئی بینیفٹ دکھایا ہے کہ بیٹا آپ کو اس میں یہ آسانی ہوگی، آج ہم پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، بجائے کہ آپ گھر میں کھپیں مل جل کے محنت کر لیتے ہیں. بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بجائے کہ آپ اپنا سر درد ہو، ہم مل جل کے کچھ ایسی ایس او پیز بناتے ہیں کہ بچے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، ضدی بچے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، جو بچے آپس میں ناراضگیاں کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا ٹائپ کچھ بھی، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. یعنی اس ٹیچر کی زندگی میں آپ کیا آسانی لا رہے ہیں، کس ٹاپک کو ان کی زندگی کے آسان کر رہے ہیں، یہ آپ نے سوچ کے میٹنگ رکھنی ہے، تبھی آپ جا کے ان لوگوں کی دلچسپی اس میں شامل کر سکیں گے. بالکل جیسے کہ ہم سلیبس کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کافی بورنگ سم ٹائم ہو جاتی ہیں. جب اس طرح کی کوئی پلاننگ ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ٹیچرس کو اس کے بینیفٹ بھی بتائیں کہ دیکھیں اب کی آپ کی پلاننگ آپ کے لیے آگے چل کے مسائل پیدا نہیں کرے گی، آپ کے لیے آسانی ہوگی. اب جیسے آج کل کی سچویشن ہے، آن اینڈ آف اسکولس چل رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کب آف ہو جاتے ہیں. وہ تو بالکل مطلب آن ہونے کا بس مجھے لگتا ہے کہ وہ بتانا ضروری ہے، آف تو رہتے ہی ہیں اب جو سچویشن جا رہی ہے. بالکل ایسے تو یہ ہے کہ اس سچویشن میں بھی یہ ضروری ہے کہ جب ہم پلاننگ کے تحت چلتے ہیں، یہ کیونکہ جو آپ نے بتایا کہ جو ایگزیکٹو سیٹ پہ جو مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ساری ٹینشنز کو بیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی ٹینشن انہیں ہوتی ہے. تو وہ جب پھر بیٹھ کے اپنا ایجنڈا سامنے رکھتے ہیں اور ڈسکشن ایک مطلب وہ ایک آپ اس کو میٹنگ نہ بھی کہیں، آپ اس کو ایک ڈسکشن ٹائپ کال کر لیں کہ آپ ٹیچرز سے ان کی سجیشنز لیں اور اپنے جو آپ کے مسائل ہیں ان کے سامنے رکھیں، اور پھر سم ہاؤ کہ ٹیچرز کوئی سجیشن دیتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ باقی میں انہوں نے کوئی افیکٹو بات کی ہے، یہ ایسی ہے جس سے آپ کو کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے، تو اس کو آن ضرور کریں. بالکل اس کو نوٹ کر لیں، موقع پہ نوٹ کر لیں. بالکل، اور ٹیچر کو یہ افیکٹ ضرور دیں کہ آپ ٹیچر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی جو سجیشنز ہوتی ہیں یا ان کی جو ایڈوائس آپ کہہ لیں یا مطلب وہ کچھ بھی ہمیں کوئی ایسی پرابلم کا سولوشن دیتے ہیں تو ہم اس کو آن کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ویلیویبل ہے، ان کی تھاٹ کو ویلیو دیں، یہ بہت ضروری ہے. بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں جو ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے، کلاس ٹیچر، مینجمنٹ نہیں دیکھ رہی ہوتی. تو جب آپ ٹیچر کو اس میٹنگ میں شامل کریں گے، اس کے حقوق کے حساب سے جو اس کے رائٹس ہیں وہ ان کو کھلے دیں گے کہ بیٹا آپ نے اپنی بات کھل کے بتانی ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں اس میں دلچسپی لے گا. بالکل. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کو کچھ سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. جب ایسی کبھی سچویشن ہو جائے تو آپ ایک فیملی ممبرس کی طرح اپنی ساری فیملی کو کال کریں، جو کہ آپ کا اسٹاف ہوتا ہے اس کو کال کریں اور ان کا اعتماد میں لیں اور انہیں بتائیں کہ یہ ایشوز چل رہے ہیں اور ہم اس پہ جو ہے وہ بہتری کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ اس فیصلے کو جسٹ صادر کر دیں اور کہہ دیں، کیونکہ پھر ہم کسی کے ذہن کو تو جکڑ نہیں سکتے. دیکھیں بڑا سادہ سا ایک میں آپ کو سینٹینس بتاتا ہوں. عام طور پہ جب سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو مینجمنٹ کہتی ہے آ جائیں جی پورے سال کی پلاننگ کرتے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے جیسے بڑا سارا کوئی ہتھوڑا مار دیا سر پہ. اور اگر وہی مینجمنٹ یہ کہتے آ جائیں پورے سال کی مشکلیں آسان کرتے، اپنا سیدھا راستہ پکڑ، تو ہر بندہ سوچے گا یار یہ تو بڑی آسان بات ہے، مجھے پہلے ہی پتا ہوگا میں نے کیا کرنا ہے، یہ واقعی آسانیاں پیدا کرنے والی بات. ایک ہوتا ہے مدر ہے ہماری نا، ہماری مدر جو ہوتی ہے ظاہر ہے ہمارے ابو کی بیوی ہوتی ہے. اگر ہم گھر جا کے کہیں میرے ابو کی بیوی مجھے کھانا دو، تو کھانا تو پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، ڈانٹ ضرور ملے گی. بالکل ایسے. اور جب ہم کہیں گے امی جی مجھے بھوک بڑی لگی ہے، تو امی منہ کا نوالا بھی دے دیں، کیونکہ آپ نے امی جی کہہ دیا نا. تو اسی طرح ہے کہ ٹیچر سے آپ بات کس انداز میں کر رہے ہیں، آپ اس کو اس کے فائدے بتائیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ادارے کی جو ہے وہ سالانہ پلاننگ ہے جی آپ نے رکنا ہے. آپ اسے کہیں بیٹا آپ اپنے پورے سال کو آسان کرنے کے لیے ایک ہی دن پلاننگ کر لیں بیٹھ کے، چلیں آج آپ بیٹھتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا بیٹھتی ہوں. یعنی ہم اگلے بندے کو اس کا فائدہ دکھائیں گے تو وہ دلچسپی لے گا. لیکن میں یہاں پہ اب ایک بڑی ضروری بات کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں
जन्नत का जिक्र फरमाया है, वहाँ जहन्नुम का जिक्र भी फरमाया है। और हमारे लिए सीखने के लिए, मुसलमान के लिए अल्लाह, अल्लाह का रसूल, कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। हम चीज़ों को गौर नहीं करते ना। अल्लाह ताला का अपना ये स्टाइल है जज़ा और सज़ा वाला, ठीक है। उसकी अपनी मखलूक थी, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो सारी की सारी मखलूक को भी जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेज सकते हैं, कौन रोकता है। लेकिन जब समझाने की बारी आती है तो फिर अल्लाह ताला, तो इसी तरह आपने जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये ख्याल रखना है कि जो आपकी मीटिंग में छुट्टी करता है टीचर किसी बहाने से, रेगुलर, एक दफ़ा नहीं, जब आपको लगे कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा, फिर इसका मतलब है कि ये आदतन कर रहा है, उसकी मजबूरी कोई नहीं। दूसरा, जो आपने उसमें बातें बताई जो उनसे डिस्कस हो गई, उन पे अमल नहीं हुआ, तो उसके लिए आप, अब यहाँ पे तालीम है, चूंकि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, लफ्ज़ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप जब तक उसके लिए सज़ा तजवीज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये कि आप जो नेचर का कानून है उसको नहीं मान। तो सर इस तरह से स्टाफ जो है मैनेजमेंट से खाइफ नहीं होगा ना। देखें, अगर तो स्टाफ ने आपके स्कूल के लिए वो काम करना ही नहीं जो स्कूल के लिए करना है, तो फिर आपने उस स्टाफ का करना क्या है? आपने इदारे को बचाना है। मैनेजमेंट, मैंने पहले भी कहा था कि मैनेजमेंट थोड़ी सी बेरहम होती है तभी इदारे चलते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी तो फिर इदारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने टीचर्स के लिए ये एसओपीज रखनी है कि जो इस पे अमल नहीं करेगा उसके लिए भाई ये फाइन है, ठीक है। फिर ही वो जाके आपकी बात को मानेंगे। बिल्कुल ठीक। जिस तरह से सर ने कहा है कि आपको अगर किसी टीचर की कोई मिस्टेक है उसके हवाले से उनको पनिश, शायद अच्छा लफ्ज नहीं है टीचर को पनिश का लफ्ज इस्तेमाल करना, लेकिन अगर आप उनकी इस्लाह कर रहे हैं तो फिर ऐसी टीचर्स को भी उसी मीटिंग में अप्रिशिएट करें जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जिससे देख के दूसरी टीचर्स को भी ये उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो या हौसला आए कि अच्छा अगर इस दफा इनको अप्रिशिएट किया गया या इनको किसी चीज के लिए प्रमोट किया गया तो नेक्स्ट टाइम हम भी इस तरह से एफर्ट करें और हमें भी प्रमोट किया जाए। और बाकी जो टीचर्स जिनको मतलब जिनकी इस्लाह की गई है उनसे भी कुछ ना कुछ बाकी टीचर्स सीखेंगी कि अगर इनकी इस मामले में सरजनिश हुई है तो हमने इस मामले से बचना है या दूर रहना है ताकि हम इस चीज से मतलब ये सब बेयर ना करना पड़े हमें। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। चीज़ों को इग्नोर कर देना, गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इदारे के लिए एक तबाहकुन बात होती है। आपने अगर कोई चीज़ फाइनल कर ली है तो उस पर अमल करवाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और लेकिन अगेन वही बात कि सर ने जिस तरह से कहा कि अल्लाह पाक का निज़ाम है सज़ा और जज़ा का, तो उसको तो हम डेफिनेटली फॉलो करते ही हैं। कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं कर पाते इन चीज़ों को इतना फॉलो। बहरहाल अगेन बात वही है कि मीटिंग को आप तामीरी प्रोडक्टिव उसी सूरत में बना सकते हैं जबकि आप अपने मसाइल टीचर्स के सामने रखें, उनके मसाइल भी उनसे सुने और फिर सोल्यूशंस की तरफ जाएं। यानी आपका एक प्रॉब्लम हो गया लेकिन उसको सोल्यूशन की तरफ जाना है। अगर आपने उस प्रॉब्लम का उस टाइम पे सिर्फ बहस ही की है या सिर्फ टीचर्स को ही उसके लिए कसूरवार ठहराया और उसका सोल्यूशन कोई नहीं निकाला तो फिर आपकी वो मीटिंग बेकार चलेगी, वो किसी सूरत भी कारआमद नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं है।